بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، میں ہوں پروفیسر مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ اور ادب۔ اور آج میں آپ کو خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ایک گورنر، جس کے بارے میں انگریز مورخوں نے کہا کہ اصل میں یہی گورنر بنو امیہ کی حکومت کا ایک ستون تھا، جس کا نام تھا حجاج بن یوسف۔ جی ہاں، آپ اس نام سے واقف ہیں۔ حجاج بن یوسف ظالم، شفاق، مگر بہترین مقرر اور بہت خوبصورت قرت کرنے والا تھا۔ دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ جب حجاج بن یوسف پیدا ہوا تو وہ ماں کا دودھ نہیں پی رہا تھا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ اہل خاندان بھی پریشان ہو گئے۔ وہاں پر ایک دانا نے کہا کہ اس کو بھیڑ کا خون پلایا جائے، اس کے بعد پھر وہ دودھ پیے گا۔ اور واقعی جب اس کو 3 دن تک بھیڑ کا خون پلایا گیا، اس کے بعد اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا۔ مطلب یہ ہے کہ خون بہانا، ظلم کرنا، شفاقی اس کی گٹھی میں شامل ہے۔ اور وہ خود کہا کرتا تھا کہ جب میں خون بہتا ہوا دیکھتا ہوں، جب میں شفاقی کرتا ہوں، تو مجھے ایسی خوشی ہوتی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حجاج بن یوسف بنو امیہ کا وہ گورنر تھا کہ جس نے بنو امیہ کے حکومت کو سنبھالا ہوا تھا۔ جب عبداللہ بن زبیر نے مکہ مدینہ میں خلافت کا دعویٰ کیا اور لاکھوں لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر گئے، تو عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو بھیجا کہ اس بغاوت کو ختم کرو۔ حجاج بن یوسف آیا، اس نے مقابلہ کیا اور سارے علاقوں کو، یعنی جو حجاج عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی، اور اس نے سارے راستوں پر ناکہ بندی کر دی، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے خود عبداللہ بن زبیر کے بہت سے پیروکار حجاج بن یوسف سے جا ملے۔ اس دوران اس ظالم نے خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے پتھروں کی بارش بھی کی، پتھر برسائے، جس سے کہ خانہ کعبہ کی چند دیواریں بھی شہید ہو گئی۔ بالآخر حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، نہ صرف شہید کیا بلکہ اس کی لاش کو 3 دن تک چوراہے میں لٹکایا رکھا تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ اور کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد اچانک عبداللہ بن زبیر کی ماں کا گزر وہاں سے ہوا، اور جب اس نے اپنے بیٹے کی لاش کو سولے پر لٹکتے ہوئے دیکھا تو اس نے منہ سے یہ تاریخی الفاظ نکالے کہ یہ شاہ سوار ابھی تک سواری سے نہیں اترا۔ یہ باتیں جب ولید تک پہنچی تو وہ لرز گیا، اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کو کہا کہ لاش کو عبداللہ بن زبیر کی والدہ، جس کا نام تھا حضرت اسما، اس کے حوالے کیا جائے۔ 20 سال تک حجاج بن یوسف عراق کا گورنر رہا، 3 سال تک وہ حجاز کا گورنر رہا، اور کوفہ اور بصرہ اور خارجی وہ لوگ کہ جو پورے سلطنت میں بغاوتیں کرتے تھے، حجاج بن یوسف نے ان کو ایسا کنٹرول کیا کہ جس کی وجہ سے عبد الملک اس سے بہت خوش ہوا، اور اس نے آنے والے خلیفہ یعنی اپنے بیٹے ولید کو بھی کہا کہ حجاج بن یوسف کا خیال رکھنا کہ یہ ہماری حکومت کا ایک ستون ہے۔ حجاج بن یوسف نے
اپنے داماد اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو سندھ بھیجا، جہاں پر اس نے سندھ سے لے کر کشمیر تک علاقہ فتح کیا۔ حجاج بن یوسف اگرچہ وہ حافظ قرآن بھی تھا، اگرچہ وہ بہترین مبلغ اور مقرر بھی تھا، اور اس نے قرآن پر آراب بھی لگائے، لیکن اس کا انجام، اس کی موت بہت بری ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، کہتے ہیں کہ اس کو اتنی سردی لگتی تھی کہ اس کے چاروں طرف انگیٹھیاں جلا دی جاتی تھی، مگر اس کی سردی ختم نہیں ہوتی تھی، اور اس طرح سے وہ ظالم اور جابر گورنر اپنے اختتام کو پہنچا۔ لہٰذا ظلم پر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ شکریہ۔